نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تازہ ترین خبریں لے کر میں انصار عزیز ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کو لوٹنے والا سرگرم گروہ گرفتار۔ ساتھیوں کے چھیڑخانی سے تنگ آ کر ایک طالبہ نے اسکول عمارت سے کود کر خودکشی کر لی۔ ٹیپو سلطان جینتی تقاریب کو لے کر بی جے پی کانگریس آمنے سامنے، بھگوا پارٹی کا مخالفت کرنے کا فیصلہ۔ شہر شموگا میں سیدھی بات کی پہلی شاخ کے دفتر کا افتتاح۔ الیکٹرانک میڈیا مولانا انظر شاہ کی رہائی کو خبر کیوں نہیں بناتا، ارشد مدنی کا بیان۔ بی جے پی کو کرارا جھٹکا، نکھل سوانی نے خرید و فروخت کا الزام لگا کر پارٹی چھوڑ دی۔ آر ٹی آئی میں سنسنی خیز انکشاف، اتر پردیش کی جیلوں میں 5 برسوں میں 2000 سے زائد قیدیوں کی موت۔ فرانس 8 شرپسندوں پر مساجد پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام عائد۔ دنیا بھر کے سمندروں کے تیزاب زدہ ہونے سے سمندری حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ایک تحقیق۔ کسی بھی آفیسر نے اسرائیل کا خفیہ دورہ نہیں کیا، سعودی وزارت خارجہ کا بیان۔ ناظرین، سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور، بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کو لوٹنے کی سازش رچ رہے ایک سرگرم لٹیروں کی ٹولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اہم شاہراہ سے گزرنے والے مسافروں اور خواتین کو روک کر ان کے پاس موجود زیورات اور قیمتی اشیاء کو لوٹنے کی سازش رچنے والے ایک گروہ اڑلال پولیس تھانے کے حدود میں آنے والے کلاپو اہم شاہراہ پر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان کی شناخت آریاپو دیہات کے روی کمار، کلو راجیش، عظیم، جابر اور عباس عرف جاوید کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ ملزمان کے پاس موجود تلوار، لوہے کی سلاخیں اور دیگر تیز دھار ہتھیارات کے ساتھ ایک سوئفٹ کار بھی ضبط کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیرلا سے منگلور، منگلور سے کیرلا ہوائی اڈے سے آنے والے مسافروں کو روک کر ان کو لوٹنے کی سازش بنا رہے تھے۔ مصدقہ اطلاع۔ دوسری خبر کولم سے، ہم جماعت طلبہ و طالبات کی چھیڑخانی سے پریشان ہو کر ایک 10ویں جماعت کی طالبہ کی جانب سے اسکولی عمارت سے کود کر خودکشی کر لیے جانے کی واردات یہاں کولم کے مشہور اسکول ٹرینیٹی لائسیم نامی اسکول میں پیش آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مہلوک طالبہ اور اس کی چھوٹی بہن ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم تھے۔ کلاس میں بات کرنے کی وجہ سے اس کی چھوٹی بہن کو استاد نے سزا کے طور پر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ اپنی بہن کو اس طرح کی سزا دیتے دیکھ اس نے استاد پر اعتراض جتایا اور اس کے بعد اس کی اطلاع والدین سے بھی کر دی، تو سرپرستوں نے آ کر اس پر اعتراض جتاتے ہوئے دوبارہ اس قسم کی سزا دینے پر اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کے خلاف کیس درج کرنے کی بات کہی تھی، مگر انتظامیہ نے اس بات کو صلح صفائی کے ساتھ ختم کر دی۔ اس واقعے کے تیسرے دن بعد ہم جماعت ساتھیوں نے اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار بہنوں کو چھیڑنے لگے، تو اس مضحکہ خیز مذاق سے تنگ آ کر طالبہ نے اسکولی عمارت کی تیسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس حادثے کے بعد پورا اسکول انتظامیہ سکتے میں ہے، وہیں پولیس نے 2 اساتذہ کے خلاف شکایت درج کر لی ہے۔ اب خبر بنگلور سے، کرناٹک میں بی جے پی نے 10 نومبر سے ریاست بھر میں منائی جانے والی ٹیپو جینتی تقاریب کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ میسور کے سابق بادشاہ ٹیپو سلطان سے موسوم یہ تقاریب کانگریس حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر منائی جا رہی ہیں۔ بی جے پی پریورتن یاترا کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر کے مرلی دھر راؤ نے کہا کہ بی جے پی سیکولر ہے اور ملک میں عوام کے تمام طبقات کی حمایت کرتی ہے، لیکن وہ ٹیپو جینتی کی مخالفت کرے گی کیونکہ اس مقامی راجا نے جنوبی ہند نے اپنے دورہ اقتدار کے دوران کئی ہندوؤں کو ہلاک کیا۔ انہوں نے کانگریس حکومت میں مسلمانوں کی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ووٹ بینک سیاست پر عمل کرتے ہوئے غیر صحت مند رجحان کا الزام لگایا۔ انہوں نے پریورتن یاترا کو روکنے کے خلاف حکومت کو انتباہ دیا۔ زعفرانی پارٹی کی اس طرح کی یاترا اس سال کے اوائل میں فرقہ وارانہ طور پر حساس شہر منگلورو میں رکھی گئی تھی، لیکن اسے روک دیا گیا۔ راؤ نے الزام لگایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف ہندو قوم کے خلاف تھے بلکہ انہوں نے کرناٹک، کیرل اور دیگر مقامات پر جبری مذہبی تبدیلی کا کام کیا۔ ٹیپو کو حکمراں کی حیثیت سے مانتے ہوئے تقاریب کا اہتمام کیرل کے مالابار اور کرناٹک کے کوڈارو اضلاع کے عوام کے جذبات کے خلاف ہے۔ ادھر بی جے پی کے اعتراض کو کانگریس نے مسترد کر دیا۔
कांग्रेस पार्टी के लीडर डी.के. शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाई जाती है और किसी भी सरकारी प्रोग्राम में मरकजी वज़रा को प्रोटोकॉल के तहत दावत दी जाती है। ऐसे में अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है तो उसका ज़ाती मामला होगा। उन्होंने बीजेपी की तरफ से टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की तकरीब को ख़त्म करने के ऐलान को मज़हका क़ैद करार दिया। अब खबर शिमोगा से। इदारा और कौमी खिदमत के नाम पर आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है और ख़ानदानी अफराद को बढ़ावा देने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। ऐसे हालात में इदारों की रूह ख़त्म हो जाती है। इदारों को या तो मुकम्मल ज़ाती बनाना चाहिए या फिर पूरी तरह कौम के नाम वफ़ कर देना चाहिए। जब ये दोनों सूरतें नहीं होती और ख़ानदानी अफराद को तरजीह देकर दूसरों का इस्तेहसाल किया जाता है तो इदारों के ताने बाने टूट कर बिखर जाते हैं और इस तरह इदारों की रूह ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इदारों की बुनियाद जब रखी जाए तो अवाम के सामने अपने मकासद को वाज़ेह कर देना चाहिए। इन बातों का इजहार यहाँ गुज़िश्ता कल बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा शहर शिमोगा में सीधी बात के शाख के इफ्तिताह के मौके पर एक खुसूसी इफ्तिताही नशिस्त में बात करते हुए इदारे सीधी बात के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर ने किया। उन्होंने इस मौके पर इस्लामी सहाफ़त को सोशल मीडिया के ज़रिए फ़रोग़ देने की तहरीक के मकासद को बयान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त में वाबस्ता होने की वजह से बहैसियत आलिमी दीन कि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस्लामी सहाफ़त को फ़रोग़ दें और वो ये जुनून लेकर चले हैं कि पूरी हिंदुस्तानी मुस्लिम कौम का साथ लेकर वो मुल्क हिंद के हर रियासत, ज़िला, ताल्लुक़ा और शहर में सीधी बात की शाखों का आगाज़ करके इस्लामी सहाफ़त को एक नया रुख देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आसान बात तो नहीं मगर मंसूबा बनाना और मेहनत और जद्दोजहद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। रास्ते खोलना और उसके लिए तमाम तर वसाइल का इंतज़ाम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त की अहमियत पर सब बोलते हैं, उम्मत मुस्लिमा के हालत ज़ार पर अफसोस भी सब लोग करते हैं, मगर अमली तौर पर देखा जाए तो कोई भी नज़र नहीं आता। मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। पहले मैदान में उतरता हूँ, ज़राए के बारे में बाद में सोचता हूँ। सिर्फ बातें ही करेंगे तो काम कब होगा। एडिटर मौसूफ ने अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि शिकारीपुर में दफ्तर की तैयारियाँ जारी हैं। चनगेरी, नेल्लूर, सागर, शिरालकोपा और सागर समेत तमाम ताल्लुकाजात की जिम्मेदारी मौलाना अज़रुद्दीन नदवी शिकारीपुर निभाएंगे और वो बाकायदा सीधी बात के सब एडिटर के ओहदे पर फाइज कर दिए गए। जबकि शिमोगा, भद्रावती और शिमोगा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में सीधी बात की नुमाइंदगी मौलाना हम्माद शाही फरमाएंगे। मलूज़ है कि बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए सीधी बात के वक्त में मौलाना समीर बेग नदवी, मौलाना यूसुफ बेग नदवी, सीधी बात बेंगलुरु ऑफिस इंचार्ज हाफिज़ इसहाक़ और सीधी बात के मुतालिकीन में से डॉक्टर अजमल हुसैन वगैरह मौजूद थे। टीपू नगर की जुम्मा मस्जिद में दिए गए अपने जुमा के खुतबे में एडिटर ने भी सोशल मीडिया को तबलीग दीन के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौजू पर गुफ्तगू की। इसके बाद जमीयत उलमा शिमोगा के दफ्तर में तशरीफ़ लाए और यहाँ की जमीयत की कारकर्दगियों को देख कर सराहा और हालिया 30 लाख रुपये इकट्ठा करके जमीयत के फलाही कामों के लिए हवाले करने की तफसीलात को भी देखा। इस मौके पर सदर जमीयत ने वफ्द का पुरजोर इस्तकबाल किया। जमीयत के सदर मौलाना मुज़क्किर शाही व कासमी साहब जमीयत की सारी रुदात दिखाई और कहा कि सीधी बात की पुष्टपनाही के लिए पूरा जमीयत तैयार है। इसके पूरे अराकीन उसके फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। मौलाना रिशाद कासमी, नायब सदर जमीयत, सेक्रेटरी हाफिज़ उमर साहब मजहरी, जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी मकबूल अहमद साहब और दीगर अराकीन जमीयत इस मौके पर मौजूद थे। उसके बाद सदर जमीयत ही की कोशिशों से बस अड्डे के करीब वाक़ उनके तूबा ट्रैवल्स के अहम दफ्तर के पीछे सीधी बात के लिए दफ्तर का इंतज़ाम किया गया और बाकायदा सीधी बात के दफ्तर का इफ्तिताह सदर जमीयत के वालिद मौलाना मुज़क्किर के वालिद बुजुर्गवार की दुआ या कलिमात से हुआ। इस मौके पर सदर जमीयत मौलाना मुज़क्किर कासमी, सीधी बात की शिमोगा से नुमाइंदगी करने वाले और दफ्तर इंचार्ज शिमोगा मौलाना हम्माद शाही ने भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए इस्लामी सहाफ़त के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराए। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान के मुसलमान ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही दहशतगर्दों के हामी। ये बात अब खुद मुल्क की अदालतों में साबित हो रही है। हमें अपनी निज़ाम अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है और तमाम तर साजिशों के बावजूद अदालतें इंसाफ दे रही है। मारूफ आलिमी दीन मौलाना अंदर शाह का दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी करने का अदलिया का हालिया फ़ैसला उसका ताज़ा सबूत है। ये बात आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर दफ्तर मस्जिद अब्दुल-नबी में मौलाना अंदर शाह से मुलाकात के दौरान कही। मौलाना अंदर शाह अपनी रिहाई के बाद आज खुद को कानूनी इमदाद फराहम करवाने के लिए जमीयत उलमा हिंद और बिलखुसूस मौलाना अरशद मदनी का शुक्रिया अदा करने आए थे। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि मुल्क का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानिबदाराना किरदार अदा कर रहा है। जब भी किसी बेकसूर मुसलमान को दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी शिद्दत से इस शख्स को दहशतगर्द साबित करने पर तुल जाता है, लेकिन जब वही शख्स अदालत से बेकसूर साबित हो जाता है तो वो इसकी खबर देना भी ज़रूरी नहीं समझते। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नीयत और नीयती दोनों को ही समझा जा सकता है
انہوں نے سوال کیا کہ انظر شاہ کی گرفتاری پر آسمان سر پر اٹھا لینے والا الیکٹرانک میڈیا عدالت سے ان کی رہائی کے بعد کیوں خاموش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی اس رویے کی وجہ سے میڈیا عوام کا اعتماد کھوتا جا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے امید ظاہر کی کہ ابھی جن لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے معاملے زیر غور ہیں وہ زیادہ تر فرضی ہیں اور انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ تمام مقدمات جیتیں گے۔ مولانا مدنی نے مولانا انظر شاہ سے ملاقات کے دوران بتایا کہ جمعیت علماء ہند کا لیگل سیل کس دلجوئی کے ساتھ جیلوں میں بند بے قصور لوگوں کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر مولانا انظر شاہ نے انہیں قانونی امداد پہنچانے اور باعزت بری کرانے میں اہم رول ادا کرنے کے لیے جمعیت علماء کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اور لیگل سیل کے سربراہ گلزار اعظمی کا شکریہ ادا کیا۔ واضح ہو کہ پٹیالہ ہاؤس عدالت نے گزشتہ ہفتے مولانا انظر شاہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے سے متعلق مقدمے کو ڈسچارج کر دیا تھا اور اپنے فیصلے میں عدالت نے واضح کر دیا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم اپنے اس الزام کو ثابت نہیں کر سکی کہ مولانا انظر شاہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ عدالت نے ان کی تقریروں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ پایا کہ ان تقریروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو نوجوانوں کو القاعدہ سے جڑنے کی ترغیب دینے والا یا اکسانے والا ہو۔ احمد آباد گجرات اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے پاٹیدار معاشرے کی جانب سے بی جے پی کو 2 جھٹکے لگے ہیں جس سے پارٹی بیک فٹ پر آ گئی ہے۔ حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئے نکھل سیوانی نے پارٹی پر خرید و فروخت کا الزام عائد کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک اور پارٹیدار رہنما نریندر پٹیل نے بی جے پی پر 1 کروڑ کا لالچ دینے کا الزام لگایا ہے۔ گزشتہ 26 ستمبر کو پاٹیدار انامت آندولن سمیتی کے رہنما نکھل سیوانی پاٹیدار کمیونٹی کے قریب 150 لوگوں کے ساتھ بی جے پی میں دھوم دھام سے کہتے ہوئے شامل ہوئے تھے کہ ریاستی حکومت ان کے سماج کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن آج بی جے پی کو سخت جھٹکا دیتے ہوئے انہوں نے بی جے پی چھوڑ دی۔ سوانی نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے جن منصوبوں کا اعلان کیا تھا وہ صرف انتخابی ہتھ کنڈا ثابت ہوا۔ سوانی نے کہا کہ جو پارٹیداروں کے مفاد کی بات کرے گا وہ ان کی حمایت کریں گے اور اس سلسلے میں وہ راہل گاندھی سے بھی ملیں گے۔ اس سے قبل پارٹیدار انامت آندولن سمیتی کے کنوینر نریندر پٹیل نے بی جے پی پر سنگین الزام لگایا ہے۔ نریندر پٹیل نے کہا کہ حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئے ورن پٹیل نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی۔ مجھے پیشگی طور پر 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ 1 کروڑ کیا ریزرو بینک بھی مجھے خرید نہیں سکتا۔ نریندر نے یہ بھی بتایا کہ انہیں 1 کروڑ روپے کی پہلی قسط 10 لاکھ روپے دی جا چکی ہے۔ اب خبر لکھنؤ سے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران جیل میں مختلف الزامات میں بند 2000 سے زائد قیدیوں کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والے قیدیوں میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ چونکانے والے حقائق حق اطلاعات قانون کے تحت آگرہ کے سماجی کارکن نریش پارس کے مانگے گئے سوالات کے جوابات میں سامنے آئے ہیں۔ اتر پردیش میں 62 ضلع جیل، 5 سینٹرل جیل اور 3 خصوصی جیل ہیں۔ جیل حکام نے آر ٹی آئی کے کارکنوں کو فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2012 اور 2017 کے درمیان 2665 قیدیوں کی موت ہوئی۔ ان میں سے 360 قیدیوں کی وفات 2012 میں، 358 کی 2013 میں، 339 کی 2014 میں، 412 میں 2015 میں 412 کی اور 2016 میں اس سے زیادہ کی ہوئی ہے، جبکہ رواں سال یعنی جنوری 7 تک جولائی تک 188 قیدیوں کی وفات ہوئی ہے۔ آر ٹی آئی کے کارکن مسٹر پارس نے بتایا کہ مرنے والے قیدیوں میں سے نصف سے زیادہ عمر دراز تھے۔ ان قیدیوں کے مقدمات عدالت میں زیر التوا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 جنوری 2013 کو بلند شہر میں جیل میں 106 سالہ خاتون قید کی موت میں واقع ہو گئی تھی، جبکہ بستی جیل میں مرنے والے 100 سالہ قیدی دسمبر 2016 میں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب خبر پیرس سے۔ فرانسیسی حکام نے 3 کم عمر لڑکوں سمیت 8 افراد پر مساجد اور سیاستدانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ملزمین میں دائیں بازو کا ایک انتہا پسند بھی شامل ہے جس نے سیاسی رہنماؤں اور مساجد پر حملوں کے لیے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے۔ ملزمان کی عمریں 17 سے 29 سال کے درمیان میں ہے۔ ان پر دہشت گردی کی مجرمانہ سازشوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں سر فہرست ملزمان میں الیگزینڈر نیسین شامل ہے، جس نے دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں کے لیے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ اسے گزشتہ جون میں مارسیلیا سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب اس نے اپنے مذموم عزائم انٹرنیٹ کے ذریعے ظاہر کیے اور اعلان کیا کہ وہ سیاہ فاموں، دہشت گردوں اور پناہ گزینوں پر حملے کرے گا۔ یہ 21 سالہ ملزم نے نئی نازی گروپ سے تعلق رکھنے والے بیرنگ بریف کے متاثر لگتا ہے، جس نے 2011 میں ناروے میں فائرنگ اور بم دھماکے میں 77 افراد کو قتل کر دیا تھا۔
اب خبر برلن سے۔ ایک بڑے تحقیقی منصوبے کے مکمل ہونے پر معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر کے سمندروں کے تیزی سے تیزاب زدہ ہونے کی وجہ سے تمام سمندری حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جرمنی کی یونیورسٹیوں کے 8 سال پر محیط تحقیق کے مطابق سمندری حیات کی چند اقسام کو تو اس سے فائدہ پہنچے گا، لیکن زیادہ تر خوراک کی فراہمی کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوں گے۔ سائنسدانوں نے سرد پانیوں کی مچھلی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں ان مچھلیوں کی 34% مچھلیاں اپنی عمر پوری کر پائیں گے، کیونکہ سمندر تیزابی سے ہو رہے ہیں۔ ریاض۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ان بعض میڈیا رپورٹوں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے جس میں حالیہ ہفتوں کے دوران کسی سعودی عہدیدار کے اسرائیل کے خفیہ دورے کا دعویٰ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ایک سرکاری ذرائع نے کہا ہے کہ کسی سعودی آفیسر کے خفیہ طور پر اسرائیل کے دورے سے متعلق رپورٹ مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہے اور اس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے۔ عرب نیوز.com کے مطابق وزارت خارجہ کے ذریعے نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ میڈیا اداروں کو رپورٹوں کی اشاعت سے قبل حقائق کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ کسی معلوم مخفی ایجنڈے کی بنیاد پر پھیلائی جانے والی اس طرح کی افواہوں اور غلط اطلاعات کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور مستقبل میں ان پر کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم وما يسطرون